اب اس میں جو مفتی صاحب سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں، وہ جاپان کے ڈاکٹرز کا اور سائنٹسٹ کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں اور نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس کے باوجود دنیا ان کو فالو کرتی ہے، ان کو انٹرسٹ کے طور پہ سنتی ہے، لیکن فالو رسول اللہ کو کرتی ہے۔ اب بیسیکلی تو نبی علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے یہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے۔ ان ڈاکٹرز کی فیلڈ اپنی جگہ ہے، نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں تھی۔ اگر آپ کی وہ فیلڈ ہوتی تو آپ اس فیلڈ میں بھی سب سے ٹاپ پر ہوتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عیب نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نان مسلم ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ایٹم بم بنانے کے استاد نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی۔ وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی، یہ بڑا خاص لقب ہے۔ اس کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا، یہ ہے اس کا معنی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبی ہے جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے۔ باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں، یکمشت ہی دے دی گئیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک ہوتا رہا، اور اللہ نے یاد بھی کروایا۔ اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا، قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبی رکھی ہے کہ اگر یہ بھی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا، الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو کئی مقامات میں، لیکن یہ خاص اسپیسیفک مقام ہے کیونکہ اس میں اگلی کتابوں کا بھی ذکر ہے۔ الذین یتبعون الرسول، اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس رسول کی یہ پیروی کرنے والے ہیں جو نبی امی ہیں، جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں، تورات ہو یا انجیل، ان میں اس نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ نبی امی ہے۔ پھر آگے بھی ذکر ہوا کہ وہ ان کے اوپر جو بوجھ ہیں ان کو دور کرتے ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور جو انہوں نے مختلف قسم کی رسومات خود ساختہ بنا لی تھی، وہ جو غلامی کے طوق تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے نجات دی۔ کافی لمبی آیت ہے، لیکن یہ پورشن آج میں نے صرف اتنی ڈسکس کرنا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی امی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ اپنی کرائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اصلاح فرمایا کرتے تھے چیزوں کی۔ لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ جس طرح قرآن آپ کو سکھا دیا نا، آپ کے سینے میں جمع ہو گیا، جو سورۃ القیامہ میں آیا کہ ہمارے ذمے میں، معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا، صرف اس حد تک کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں اپنی لکھوائی ہوئی وحی کو۔ یہ دو موقف ہیں، اور میں اس دوسرے موقف کے ساتھ ہوں۔ اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو کے ساتھ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس معاہدے میں لکھا گیا محمد رسول اللہ کا معاہدہ مشرکین عرب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مٹا دیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولوشن اینڈ پہ تھے۔ سیدنا علی آپ کے کاتب تھے، آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ مٹا دو، ان کا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ یہ کوئی گستاخی کے طور پہ نہیں کہا تھا، اپنی محبت کے اظہار کے طور پر کہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ کیسے مٹاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اسے کوئی بدتمیزی شمار نہیں کیا، محبت پہ ہی اسے سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تحریر میرے حوالے کرو۔ تو بخاری میں ایک طریق موجود ہے، اس میں الفاظ ہے
نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا نام فلاں جگہ ہے، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. یہ الفاظ ہیں بخاری میں، 4251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. یہ مسلم میں موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ میں بولنے لگوں وہ صرف بخاری میں ہے. بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے نا، یہ آپ نے مجبوراً لکھا. تو وہ راوی نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ اتنی مہارت کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے جس طرح ایک کاتب لکھ سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزانہ طور پر جو چیز سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بس وہ اسی حد تک ہے کہ آپ علیہ السلام کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کسی لفظ کو سیدھا کر دیں یا آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے، بس دیٹس آل. لہٰذا جو پہلی پارٹی ہے نا جس کا یہ موقف ہے کہ اس قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ کوئی آپ کا عیب نہیں ہے، ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عیب ہے ہی نہیں ہے. میجورٹی محدثین اسی طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. ان پڑھ نہیں ہم کہیں گے. اور اس حدیث کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو تھوڑی بہت یہ چیز تھی یہ بندہ کامن سینس سے بھی حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نبی علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی ہے. اور اس بات میں وزن بھی ہے کیونکہ اس میں راوی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جن لوگوں کا یہ موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. اب دیکھیں کسی محدث نے اس کو رسول اللہ کی گستاخی شمار نہیں کیا. مجھے بتائیں جب یہ بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے لکھ نہیں سکتے تھے، آج کی ڈیٹ میں تو 295 سی لگا دینی تھی مولویوں نے. اور یہ وہ باتیں یہ جو میں آج نہیں ریکارڈ کرا رہا، کوئی سوچ رہا ہوگا شاید مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. سرکار 8 سال پہلے، کتنے سال؟ 8 سال پہلے یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرائی تھی جب قرآن کی تفسیر میں یہ آیات آئی تھی. اور وہ میرا کلپ بھی اس وقت کا اپلوڈ ہے. اس کلپ کی ہیڈنگ پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ. آپ یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کریں، 8 سال پرانا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے یہی حدیث بیان کی ہوئی ہے بخاری کی، اور یہ سارے الفاظ اس میں بیان کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ آج ایک ٹاپک تھا میں نے اسے ریپیٹ کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی دریافت کر کے لا رہے ہیں چیزیں یا کوئی ادھر ادھر سن رہے ہیں. بھائی یہ ادھر ادھر سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ادھوری بیان کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی یہ وہ پوری باتیں نہیں بیان کر رہے کیا کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی، وہ اچھے طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے. یہ آپ کا عیب نہیں تھا، یہ آپ کی خوبی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعتبار سے معجزانہ طور پر یہ کوالٹی دی ہوئی تھی تاکہ کافر آپ کے حوالے سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو جاتے. ورنہ تو آپ کے گھر میں بھی کوئی لکھوایا ہوا نسخہ ملتا تو لوگ کہتے یہ تو حضور نے خود لکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ علیہ السلام اگر لکھتے بھی تو اس قسم کی ہینڈ رائٹنگ جو کاتب لکھ سکتا ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا.